سابق صدر آصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے، اہم سیاسی ملاقاتیں۔ آج قومی اسمبلی کے پنجاب سے ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس بلا لیا۔ آئندہ الیکشن کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آڈیوز کس نے ریکارڈ اور کس نے پلانٹ کی؟ کیا حکومت نے اپنے وسائل سے کھوج لگانے کی کوشش کی؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا استفسار۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف حکومتی درخواست کی سماعت۔ وفاقی حکومت کے مطابق یہ آڈیوز مبینہ ہیں۔ اٹارنی جنرل کا مکالمہ۔ محض الزامات کی بنیاد پر ججز پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تحقیق سے پہلے آڈیوز پر ججز کی تصدیق کیوں کی گئی؟ ٹویٹر اکاؤنٹ کا پتہ کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی اٹارنی جنرل کو ہدایت۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف سماعت کرنے والے بینچ سے متعلق حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ آڈیو لیکس کمیشن کو کام سے روکنے کے حکم امتناع میں بھی توسیع۔ یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا، کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہے تو اس کا نام لے کر آڈیو بنا دو۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیوں کی جس میں کچھ آڈیوز بھی چلا دی گئیں؟ جسٹس منیب اختر کا اظہار برہمی۔ وہ کابینہ کے موقف کا دفاع کر رہے ہیں، کسی انفرادی وزیر کا نہیں۔ حکومت چاہتی تھی انکوائری کمیشن آڈیوز کی تمام تر تحقیقات کرے۔ اٹارنی جنرل کا موقف۔ تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اور میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں آزمائش کا وقت ہے، ہمت نہ ہاریے، رات کٹ جائے گی۔ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل سے رہا، انصاف کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، آزمائش کا وقت ہے، حوصلے میں رہیں، ہمت نہ ہاریں، ہر غروب کے بعد طلوع بھی ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کا رہائی پر کارکنان کو صبر و تحمل سے کام لینے کا پیغام۔ پی ٹی آئی چیئرمین سے کل ملاقات کے بعد تفصیلی مواقف میڈیا کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی۔ جیل کے باہر میڈیا سے مختصر بات چیت میں کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر روانہ ہو گئے۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو گیٹ پر حملے کے مقدمے میں اہم پیش رفت۔ راولپنڈی پولیس نے گرفتار 2 خواتین سمیت 3 ملزمان کی شناخت پریڈ کر لی۔ گواہوں نے اڈیالہ جیل میں نشاندہی کی۔ مانسہرہ کی ایک خاتون ملزمہ پاکستانی نژاد غیر ملکی شہری نکلی۔ کیس میں اب تک مجموعی طور پر 61 ملزمان کی نشاندہی۔ نامزد ملزم پنجاب کے سابق وزیر راجہ بشارت تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو ڈسچارج کرنے کے خلاف حکومتی اپیل۔ ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برعکس مقدمہ ختم کیا۔ پنجاب حکومت کا موقف۔ جناح ہاؤس حملے کا ایک اور شرپسند منظر عام پر آ گیا۔ علی شان نے قائد سے منسوب یادگاری نوادرات کو نقصان پہنچایا۔ ویڈیو منظر عام پر۔ ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، یہ سرکشی تھی، یہ بغاوت تھی، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی گئی، اور کسی بغاوت کو اور سرکشی کو سیاسی احتجاج کا نام لے کے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کو جو ہوا وہ سیاسی احتجاج نہیں، سرکشی اور بغاوت تھی۔ سیاسی احتجاج کا نام دے کر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جناح ہاؤس کے اندر داخل ہو کر لوٹ مار کی گئی۔ کیا یہ سب چیزیں آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتی؟ وزیر داخلہ کا آزاد کشمیر کے جلسے میں سوال۔ ایک آدمی کی ایما پر پورے ملک میں آگ لگائی گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کے وقت سے ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ رانا ثنا کا اصرار۔ جہانگیر ترین نے سیاسی رہنماؤں سے روابط کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اون چودھری، سردار تنویر الیاس اور اسحاق خاکوانی شامل۔ تحریک انصاف چھوڑنے والوں اور دیگر سے روابط تیز۔ پرویز خٹک سمیت دیگر رہنماؤں سے روابط کا فیصلہ۔ ذرائع ترین گروپ کے مطابق عباس چودھری اور فردوس عاشق ابان سے پہلے ہی سے گفتگو جاری۔ ملک بھر میں بازار رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ افتراق 1 جولائی سے ہوگا۔ ترقی کرنے کے لیے طور طریقے بدلنا ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 1150 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ غریب ترین 20 اضلاع کو ترقی دی جائے گی۔ وفاقی وزیر حسن اقبال کی بریفنگ۔ ای پاکستان کے ذریعے ڈیجیٹل انقلاب لانے اور انٹرنیٹ فار آل کو فروغ دینے کا عزم۔ برآمدات کو $100 ارب تک لے جانے کا فیصلہ۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ سال کے مالی منصوبے کی منظوری دے دی۔ بجٹ سے قبل آئی ایم ایف معاہدے پر صورتحال غیر واضح۔ سٹاف لیول معاہدے کے لیے کوششیں تیز۔ بجٹ تجاویز پر حکومت کے آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت جاری۔ معاہدے کے لیے مسلسل رابطے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا ڈیل کے لیے مناسب فنانسنگ۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اصلاحات۔
اور مقامی ٹیکس آمدنی بڑھانے پر زور، محصولات میں اضافے، سرکاری اداروں کے نقصانات ختم، سماجی اور ترقیاتی اخراجات کے لیے گنجائش نکالنے کا مطالبہ، معاشی صورتحال پر قابو کے لیے پائیدار پالیسی ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس، آئی ٹی برآمدات بڑھانے کے لیے فکسڈ ٹیکس ریجیم لانے کا فیصلہ، کمیٹی تشکیل دے دی گئی، فوری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت، جدید ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے ذریعے کاروبار اور تجارت کے فروغ پر خصوصی رعایت دینے کا فیصلہ، آئندہ بجٹ میں 1 لاکھ نوجوانوں میں میرٹ پر لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کا اعلان۔ کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ عالمو چوک پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق شر جاں بحق، کوئٹہ بار کا عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ اور 3 روزہ سوگ کا اعلان، عطا تارڑ کا وکیل کی ٹارگٹ کلنگ کا دعویٰ، عبدالرزاق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس میں وکیل تھے، سابق وزیر اعظم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرایا جائے گا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کا اعلان۔ یہ واقعہ اس وقت کیوں پیش آیا کہ جب کل عمران خان صاحب کا سنگین غداری کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر تھا، کل اس کی سماعت ہونی تھی، کل اس پہ بحث ہونی تھی، ان کی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار عمران احمد نیازی صاحب ہیں۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، 2 ہی آپشنز ہیں، ملزم عدالت کے روبرو پیش ہو تو وارنٹ منسوخ ہو جائیں گے یا آرڈر کو چیلنج کر دیں، جج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ریمارکس، سماعت 26 جون تک کے لیے ملتوی۔ نیب نے فرحت شہزادی اور احسن جمیل کے 117 بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا، بزدار حکومت کے دوران 4.5 ارب روپے کے ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی مل گیا۔ پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ ضبطگی سے متعلق شو کاز نوٹس پر سماعت، تحریک انصاف کے دفاتر بند ہیں، نامعلوم افراد آفس میں تمام ریکارڈ لے گئے، ریکارڈ کی عدم موجودگی پر دلائل کیسے دے، وکیل پی ٹی آئی انور منصور کا شکوہ، سیاسی حالات پر ایسے حالات آتے ہی رہتے ہیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس، جواب جمع کرانے کے لیے 4 ہفتے کی مہلت دے دی۔ اصل سے بڑھ کر سود، سندھ حکومت نے 2.25 ارب روپے کے قرض پر 30 سال میں 22 ارب کا سود ادا کر دیا، 13 ارب 29 کروڑ روپے سے زائد اب بھی واجب الادا، وفاق کا قرضہ سندھ حکومت کے لیے بوال جان بن گیا۔ کراچی کی تاریخ میں تیل کی سب سے بڑی چوری کا انکشاف، پاکو ریفائنری کی لائنز میں کلپ لگا کر کروڑوں کا آئل منٹس میں چوری کیا جاتا تھا، چوروں کو ریفائنری کے ساتھ ملازمین کی بھی سہولت کاری حاصل تھی، آئل چوری کے ماسٹر مائنڈ ایس ایچ او اور سہولت کار ڈی ایس پی کے خلاف کی تحقیقات کا آغاز۔ جماعت اسلامی کی الیکٹرک کی نجکاری اور زائد بلنگ کے خلاف درخواست، سپریم کورٹ نے 7 سال بعد غیر مؤثر قرار دے دی کہ الیکٹرک کی نجکاری کو کیسے منسوخ کر دیں، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، ایسے معاملات میپرک ہو جائیں گے، جسٹس عائشہ ملک کے ریمارکس، جسٹس اطہر امین اللہ کا معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے اٹھانے کا مشورہ۔ کراچی میں نجی ٹی وی چینل کے صحافی زبیر انجم کو رات گئے گھر سے اٹھا دیا گیا، ایگزیکٹو پروڈیوسر کو ڈبل کیبن گاڑی میں لے جایا گیا، اہل خانہ کا دعویٰ۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید پاک فوج کے لانس نائک محمد صابر کی مانسہرہ میں نماز جنازہ، فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سواق میں دہشت گردوں کی فائرنگ، سی ٹی ڈی کی زیر حراست ملزمان کے 2 ساتھی مارے گئے، جوابی کارروائی میں 1 حملہ آور ہلاک، لوور دیر میں کلعدم تنظیم کا کمانڈر سبحان عرف عثمان مارا گیا، سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر تھی۔ راجن پور کے شہر رجحان میں 2 گروہوں کے درمیان مسلح تصادم، 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی چوری کی واردات، گزری کے علاقے میں چور 2 کروڑ 90 لاکھ روپے سے بھرا بیگ لے کر فرار، میڈیکل لیبارٹری کے اکاؤنٹنٹ اور ملازم نوٹوں سے بھرا بیگ رکھ کر نماز پڑھنے گئے، واپسی پر بیگ غائب تھا، پولیس نے مقدمہ درج کر دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور یالہ باری، ملتان، بہاولپور اور راجن پور میں جل تھل 1، وہاڑی میں آسمانی بجلی گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق۔ ایشیا کپ بھارت کے گلے کی ہڈی بن گیا، ایک اور مشکل آن پڑی، پاکستان کے بائیکاٹ کی صورت میں براڈ کاسٹرز بھی دستبرداری کا اعلان کر سکتے ہیں، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔
ایک طرف بھارت، دوسری طرف آسٹریلیا، کون کہلائے گا ٹیسٹ چیمپئن؟ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کل سے شروع ہوگا، دونوں ٹیمیں پہلی مرتبہ ٹائٹل جیتنے کے لیے پرامید۔ ساف کپ کے انعقاد کے لیے وزارت خارجہ نے پاکستان فٹ بال ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی۔